قصیدے کا مسئلہ پیش کرنے جا رہا ہوں. محترم خورشید بھائی کے دیے ہوئے مصرے میں کچھ کوشش کی ہے کہ کچھ حاضر ہو جائیں. ملاحظہ کریں, توجہ چاہوں گا. آپ حضرات بہت ہی خلوص سے سن رہے ہیں. سر ملاحظہ فرمائیں, مسئلہ پیش کرتا ہوں کہ ہمارے بنی ہاشم کی رعایت سے مسئلہ پیش کرتا ہوں کہ ابھرا ہے جس کا نقش کفے با لبے فرات, ابھرا ہے جس کا نقش کفے با لبے فرات, لگتا ہے جیسے چاند اتر آیا لبے فرات, لگتا ہے جیسے چاند اتر آیا لبے فرات. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ زخموں کے سرخ پھول بدن پر کھلے ہوئے, زخموں کے سرخ پھول بدن پر کھلے ہوئے, دیکھے کوئی وفاؤں کا دولہا لبے فرات. زخموں کے سرخ پھول بدن پر کھلے ہوئے, دیکھے کوئی وفاؤں کا دولہا لبے فرات. اور یہ بطور خاص صرف تمیزن ذرا سا کہنا چاہتا ہوں قبلہ جہاں جہاں حضرات ہیں کہ جب جناب عباس جنگ کر رہے تھے تو مولائے کائنات کی صدا آئی, اور مولائے کائنات نے جناب عباس سے کیا کہا ہے اسے پیش کر رہا ہوں. اور جناب عباس نے اپنے بابا کو اشجاع عالم کو کیا جواب دیا ہے, ملاحظہ فرمائیں کہ ہنگامے ہر بوجھ تلوار پڑھیں آپ ہنگام, توجہ جاؤں گا, ہنگامے حرب و ضرب یہ حیدر نے دی صدا, ہنگامے حرب و ضرب یہ حیدر نے دی صدا, دکھلا ید اللہ کا مرقع لبے فرات, دکھلا ید اللہ کا کرشمہ لبے فرات. اور تو بھی الٹ دے میری طرح آستین کو, تو بھی الٹ دے میری طرح آستین کو, ہاں کھینک میری جنگ کا نقشہ لبے فرات. تو بھی الٹ دے میری طرح آستین کو, ہاں کھینک میری جنگ کا نقشہ لبے فرات. جناب عباس نیزہ لے کے گئے تھے جنگ کرنے کے لیے, سلام حضرات اللہ فرمائیں, ہاں کھینک میری جنگ کا نقشہ لبے فرات. اور نیزے پہ ساری فوج اٹھا لے میرے دلے, نیزے پہ ساری فوج اٹھا لے میرے دلے, فوج یزیدیت ہو تماشا لبے فرات. نیزے پہ ساری فوج اٹھا لے میرے دلے, فوج یزیدیت ہو تماشا لبے فرات. اب جواب دے رہے ہیں جناب عباس, ملاحظہ فرما لیجئے کہ نیزے پہ ساری فوج اٹھا لے میرے دلے, فوج یزیدیت ہو تماشا لبے فرات. بابا نظر پہ روکے ہوں میں فوج شام کو,
نظر پہ روکے ہوں میں فوج شام کو، فخ ہو گیا ہے ظلم کا چہرہ لب فرات۔ فوج یزیدیت ہو تماشا لبے فرات، بابا نظر پہ روکے ہوں کہوں میں فوج شام کو، سے سنیے اور اس کے بعد سے سنیے کہ بابا نظر پہ روکے ہوں میں فوج شام کو، فخ ہو گیا ہے ظلم کا چہرہ لبے فرات، دریا بھی رخ بدل دے میں آواز دوں اگر۔ دریا بھی رخ بدل دے میں آواز دوں اگر، اب مر جائے شیر سن لے جو نعرہ لبے فرات، مر جائے شیر سن لے جو نعرہ لبے فرات۔ جو اپنے بابا کو جواب دے رہے ہیں ملاحظہ فرمائیے، وہاں تک پہنچ جائیے جہاں ان کے بابا پر ظلم ہوا تھا، شیر پیش کر رہا ہوں۔ مر جائے شیر سن لے جو نعرہ لبے فرات، سارا بنی امیہ کا قصبہ نکل گیا۔ دوسرا مصرع سن کے آپ لوگ بیٹھ نہ سکیں گے انشاءاللہ، دوسرا مصرع سن کے بیٹھ نہیں سکتے۔ سارا بنی امیہ کا قصبہ نکل گیا، کاٹی لگے حیات ثقیفہ لبے نکل گیا، کاٹی لگے حیات ثقیفہ لبے فرات، کاٹی لگے حیات ثقیفہ۔ اب تمام اشعار کا محصل ملاحظہ فرما لیں کہ کیوں جناب عباس رکے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بابا سے کہہ رہے ہیں، کاٹی لگے حیات ثقیفہ لبے فرات، تختہ ابھی الٹوں جہان خراب کا، تختہ ابھی الٹ دوں جہان خراب کا، رو کے ہر صبر سید والا لبے فرات۔
الٹ جہان خراب کا روکے ہے صبر سید والا لب فرات۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ سیراب بدحواس ہیں، پیاسا ہے مطمئن۔ پیاسا ہے مطمئن، یہ پہلا واقعہ ہے جو دیکھا لب فرات۔ قصبہ نکل گیا، کاٹی رگے حیات ثقیفہ لب فرات۔ تختہ ابھی الٹ تو جہان خراب کا روکے ہے صبر سید والا لب فرات۔ سیراب بدحواس ہیں، پیاسا ہے مطمئن۔ سیراب بدحواس ہیں، پیاسا ہے مطمئن، یہ پہلا واقعہ ہے جو دیکھا لب فرات۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو دیکھا لب فرات۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو دیکھا لب فرات۔ ایک لفظ سے فائدہ اٹھایا ہے، اللہ دیکھیے گا کہ تیسا پدس، شعر کی رعایت سے ملاحظہ فرمائے کہ تیسا پدس نقش کفے پا ہے شیر کا۔ تیسا پدس نقش کفے پا ہے شیر کا، کٹ جائے گا وہ پاؤں جو آیا لب فرات۔ تیسا پدس نقش کفے پا ہے شیر کا، کٹ جائے گا وہ پاؤں جو آیا لب فرات۔ کٹ جائے گا وہ پاؤں جو آیا لب فرات۔ اہل علم کا مجمع ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ یوں حل کیا ہے مسئلہ جبر و اختیار۔ اس فلسفے سے کام میں آ رہا ہے، یوں حل کیا ہے مسئلہ جبر و اختیار۔ چلو میں آپ پھر بھی ہے پیاسا لب فرات۔ حل کیا ہے مسئلہ جبر و اختیار۔ چلو میں آپ پھر بھی ہے پیاسا لب فرات۔ یوں حل کیا ہے مسئلہ جبر و اختیار، یوں حل کیا ہے مسئلہ جبر و اختیار۔ چلو میں آپ پھر بھی ہے پیاسا لب فرات۔ پھر شعر سن لیجیے، چلو میں آپ پھر بھی ہے پیاسا لب فرات۔ پانی کے منہ پہ پھینکی پیاسے نے تشنگی۔ اس شعر کا قافیہ دیکھیے جہاں جہاں صاحب ہے۔ پانی کے منہ پہ پھینکی پیاسے نے تشنگی، دریا کے رخ پہ پڑ گیا
لگی، پانی کے منہ پہ پھینک دی پیاسے نے تشنگی، دریا کے رخ پہ پڑ گیا چھالا لبے فرات، دریا کے رخ پہ پڑ گیا چھالا لبے فرات۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مومن ہو تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی، مگر علامہ کی نگاہ ہاتھ تک نہیں پہنچی تھی، صرف تلوار تک پہنچی تھی۔ اب پھر سن لیجیے قبلہ، علامہ کی نگاہ صرف تلوار تک پہنچی تھی، ہاتھ تک نہیں پہنچی تھی۔ بے دست و تیغ لڑتے ہیں عباس با وفا۔ دوسرا مصرع سنیے گا، دیکھیے دوسرا مصرع کہ بے دست و تیغ لڑتے ہیں عباس با وفا، ہے فن جنگ میں یہ اضافہ لبے فرات۔ بے دست و تیغ لاتے ہیں عباس با وفا، بے دست و تیغ لاتے ہیں عباس با وفا، ہے فن جنگ میں یہ اضافہ لبے فرات، ہے فن جنگ میں یہ اضافہ لبے فرات۔ اور محترم برادر محترم نے مصرع دیا ہے کہ لکھا گیا وفا کا صحیفہ لبے فرات۔ بہت سارے اس کے رخ ہیں، بہت ہی نہایت خوبصورت مصرع ہے۔ اس کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ کیوں لکھا گیا، اس کا ایک رخ صحیفے بھی اترے، ملاحظہ فرمائیے۔ لکھا گیا وفا کا ہے فن جنگ میں یہ اضافہ لبے فرات، قرآن صبر و ضبط کی تکمیل کے لیے تکمیل کے لیے لکھا گیا وفا کا صحیفہ لبے فرات، لکھا گیا وفا کا صحیفہ۔ بس دو تین اشعار اور ہیں، آپ حضرات کی سہمت تمام ہے۔ لکھا گیا وفا کا صحیفہ لبے فرات۔ قرآن کی زبان میں دو ہی پیغمبر بہت زیادہ وفادار گزرے ہیں، جناب یوشع اور جناب ہارون۔ قبلہ ملاحظہ فرما لیجیے۔ لکھا گیا وفا کا صحیفہ لبے فرات، قبلہ قبلہ ملا ہے یوشع و ہارون کے لیے، قبلہ ملا ہے یوشع و ہارون کے لیے، اور کعبہ بنا ہے اہل وفا کا لبے فرات۔ قبلہ ملا ہے یوشع و ہارون کے لیے، کعبہ بنا ہے اہل وفا کا لبے فرات۔ قبلہ ملا ہے یوشع و ہارون کے لیے، کعبہ بنا ہے اہل وفا کا لبے فرات۔ شعر سن لیجیے، قبلہ ملا ہے یوشع و ہارون کے لیے، کعبہ بنا ہے اہل وفا کا لبے فرات۔ قرآن صبر و ضبط کی تکمیل کے لیے، قرآن صبر و ضبط کی تکمیل کے لیے لکھا گیا وفا کا صحیفہ لبے فرات۔ لہذا فرمائے کہ ہونے تو دو ظہور امام شہ زمان، ہونے تو دو ظہور امام شہ زمان،
سجدہ کریں گے حضرت عیسیٰ لبے فرات. ہونے تو دو ظہور ایمان، سجدہ کریں گے حضرت عیسیٰ لبے فرات. ہونے تو دو ظہور امام شہ زمان، سجدہ کریں گے حضرت عیسیٰ لبے فرات. اور جو حسین ابن علی نے اشعار پڑھے تھے قبلہ ملاحظہ فرمائیے کہ تیرے ثبات و عزم کا قرآن کی طرح، تیرے ثبات و عزم کا قرآن کی طرح شبیر نے پڑھا ہے قصیدہ لبے فرات. شبیر نے تیرے ثبات و عزم کا قرآن کی طرح شبیر نے پڑھا ہے قصیدہ لبے فرات. اور ایک شعر اور ملاحظہ فرمانے کی باد صبا ادھر سے گزر باوسط احترام، باد صبا ادھر سے گزر باوسط احترام. حیدر کے شیر کا ہے علاقہ لبے فرات. حیدر کے آخری شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، آخری شعر پیش کرنے جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے حضور معصومہ کونین نے انہیں اپنا بیٹا کہا اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے بیٹے ہیں. ایک ماں کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، یعنی ایک ماں، بیٹا جو ہے ماں کے لیے اس کا دل ہے، کلیجہ ہے، لفظ جگر کہتے ہیں. اس لیے شعر ملاحظہ فرما لیجیے کہ حیدر کے شعر کا ہے علاقہ لبے فرات. کوثر بھائی ہے نہیں، شعر آواز اگر جا رہی ہے تو سنیں. یہ شعر کربلا محلہ سے ہو کے آئے ہیں. کیا زائران شاہ یہاں سر کے بل چلو، اے زائران شاہ یہاں سر کے بل چلو، زہرا نے رکھ دیا ہے کلیجہ لبے فرات. یہاں سر کے بل چلو، اے زائران شاہ یہاں سر کے بل چلو، زہرا نے رکھ دیا ہے کلیجہ لبے فرات. مقطع بھی ملاحظہ فرما لیں کہ شعلہ چلو، شعلہ چلو نجات کا سامان ہو گیا، شعلہ چلو نجات کا سامان ہو گیا، ٹھہرا ہوا ہے دین کا سفینہ لبے فرات. نجات کا سامان ہو گیا، ٹھہرا ہوا ہے دین کا سفینہ لبے فرات.
نگر کے لال کا ہے جس شیر کی تعریف کی جائے. حضرات مکمل قصیدہ آپ نے سماعت فرمایا، لیکن قیامت انہوں نے یہ کر دی کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آدھا پڑھیے گا آدھا چھوڑ دیجیے، لیکن یہ روز میں پورا قصیدہ پڑھ گئے. اب میں کیا کروں گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال انشاءاللہ کوشش کی جائے گی بہترین قصیدے سے جواب دے. آمین. قافیے کا انتظام قسم خدا اتنے بہترین دعا ہے کہ یہ جوڑا ہو اور یہ چھوٹا لیکن خدا کے لیے چھوٹا جتنا پڑتا ہے ان کی ٹھنڈک اور کمی آئے. میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ اس کے بعد کس شاید والا دوں بہرحال اعلان سمجھ. لہذا یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں خالی نہیں ہے، تمام فرشتے سب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ خالی، ایسا نہیں ہے. جو حضرات اپنی ضروریات سے گئے ہوں فارغ ہو کے جلد سے جلد تشریف لے آئیں. اور یہ خدا کا فضل و کرم ہے کہ جشن واقعی جیسے ہونا چاہیے اس طریقے سے معراج پہ جشن پہنچ چکا ہے، اور اب کعبہ و قوسین کی منزل باقی ہے. مگر حضرات اس کعبہ و قوسین تک لے جانے کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کچھ دور تو جبریل گئے، پھر اکیلے ہی جانا پڑا. تو سامے کا کم سے کم اتنا تو ساتھ ہونا ہی چاہیے کہ اس منزل تک پہنچاتے جہاں تک جبریل کم سے کم گئے تھے. اور حضرات انشاءاللہ آپ کو لطف ملے گا. اور آپ نے ترہی دور کا یہ منظر دیکھا ہے، غیر ترہی کلام آپ سماعت فرمائیں گے، خاص طور سے جو شعراء کرام ہماری فہرست میں ہیں. جناب ڈاکٹر محمود محمد آبادی ہیں، مونس بریلوی ہیں، یہ آپ کے شہر کے لیے انشاءاللہ آپ کا کلام سماعت فرمائیں گے. اور ابھی علی رفیع صاحب آپ کے مخاطب سے کہہ رہے تھے کہ بھاگی ہے دور دور تک، بھاگی ہے دور دور تک خبرا کے فوج شام، بھاگی ہے دور دور تک خبرا کے فوج شام، تیرے خدا کے دیر کا پہرا چلے پیار. کیا بات کہی ہے، اور کیوں نہ ہو واقعی جدھر سے بھی نظر دوڑائی جاتی ہے. میں نے کہا نا کہ وفا کا ذکر چھڑا، میں نے کہہ دیا باز وفا کس کے سوا اور ترجمہ کیا ہے. اور جب یہ پہنچا تو شاعر کہتا ہے جعفر جلال پوری کہ جز مشق و علم ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، جز مشق و علم ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اس سے حیاں جنگ پہ تیار نہیں ہے. جز مشق و علم ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اس سے حیاں جنگ پہ تیار نہیں ہے. کیوں بھاگتے ہو چھوڑ کے دریا کو شامل